یا رسول اللہ وسلم. میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں لفظ سیام صوم کی جمع ہے. صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا. حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں تشریف لائی تو قوم نے طعنہ دیا اور کہا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی، بس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں گفتگو چھوڑنا، بولنے سے باز رہنا ہوتا ہے. اور دوپہر کے وقت جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو رک جاتا ہے، تو اس کے چند منٹ کے رکنے کو صوم النہار کہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ صوم کا معنی ہے رکنا. گھوڑا چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں صوم الفرس، کہ گھوڑا رک گیا، چلنے سے باز آ گیا. اسی طرح صامت الریح، ہوا درست ہو گئی کہتے ہیں. اور اسلامی شریعت میں کھانے پینے اور جماع کو چھوڑنے، برائی گناہ سے باز رہے اور عبادت الہی کے لیے کمر بستہ اور سیدھا رہنا، صبح سحری سے شام افطار تک اس کو روزہ کہتے ہیں. حضرت گرامی ہماری اس تعریف صوم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی تشریح توضیح ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے. اور یہ ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان تدع طعامه وشرابه، کہ جس نے قول زور اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کہے، شور نہ کرے اور نہ چلائے. اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. تو حضرات گرامی، قول زور یہی فحش اور بیہودہ باتیں ہیں جنہیں اس حدیث پاک میں کھل کر بیان کیا گیا کہ اس سے باز رہو. خصوصاً ایک بہت بڑی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ غیبت، جو کہ ہر طبقہ کی ہر فرد پر پائی جاتی ہے. حالانکہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مدارت ہے. غیبت سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے. انسان صرف بھوک اور پیاس کاٹتا ہے مگر روزہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہرہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری حصے میں بھوک اور پیاس نے اس قدر ستایا کہ جان پر بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدمی بھیج کر روزہ توڑنے کی اجازت طلب کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس میں جو کچھ ان دونوں نے کھایا ہے کہہ کر کے نکال دیں. چنانچہ ایک نے کہے کی تو اس میں سے آدھا خالص خون تھا اور آدھا تازہ گوشت. دوسری عورت نے بھی اسی طرح خون اور گوشت ڈالا. لوگوں کو تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے استعمال سے تو اپنے آپ کو بچایا مگر اس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا. تو ان میں سے ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھی اور دونوں مل کر غیبت کی. کسی آدمی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے. یہ گوشت جو قید میں نکلا وہی غیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر رات میں جاگنا۔ تو حضرات گرامی، اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی روزہ نہیں، بلکہ ہر عضو کو ہر قسم کی برائی سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ مثلا آنکھ کو ہر اس چیز سے دیکھنے سے بچانا جو ذکر الہی سے غافل کرتی ہو، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، پر جو شخص بری نظر کو خوف الہی سے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ جس کی حلاوت قلب میں محسوس ہوگی۔ اور زبان کو بکواس، جھوٹ، غیبت، فحش گوئی سے محفوظ رکھیں۔ کان کو ہر مکروہ اور ناجائز آواز سے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہو تو وہاں سے اٹھ جائے، ورنہ یہ بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ اور ہاتھوں کو چھوڑو، چوری سے، بکاری وغیرہ سے محفوظ رکھیں، کسی کو ناجائز مارنے سے باز رہے۔ تو یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ پاؤں کا روزہ، پاؤں کو سینما گر، گروپ شو اور بری مجلس کی طرف جانے سے محفوظ رکھیں۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ تن جائے، ایسا پیٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو روزے کا فائدہ یعنی شہوت کا توڑنا تھا، اس صورت میں حاصل نہیں ہوگا۔ افطار کے بعد قلب خوف اور امید کے درمیان رہے کہ کیا معلوم کس کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوا اور کس کا مقربین میں سے ہو گیا۔ یہ روزہ درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچ سکا اور وہ مردود بارگاہ خدا بندی ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، نبوت کے 15ویں سال میں 10 شوال 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اولاً صرف روزہ یعنی ایک روزہ عاشورہ کا فرض تھا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ ادا کرے۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر رمضان کا روزہ فرض ہوا، مگر یہ پابندی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ، سو کر اٹھ کر کچھ نہیں کھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور صحابی تھے۔ دن بھر مزدوری کر کے شام کو گھر آئے، زوجہ نے آٹا گوندھ رکھا تھا کہ جب سرما آئیں گے تو میں تازہ روٹی پر ان کے لیے پکاؤں گی۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو بیوی نے کہا کہ حضور آپ ذرا کمر سیدھی کر لیں، میں ابھی تازہ روٹی پکا کر لاتی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو ایسی بیویوں سے نوازے۔ آج کل تو ہر بیوی اپنے شوہر کی رفیقہ حیات نہیں بلکہ رفیقہ مطالبات بن گئی ہے۔ صبح مطالبہ، شام مطالبہ، پھر مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں صبح شام لڑائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم میں عورتوں کی کثرت دکھائی گئی کیونکہ یہ کفر کرتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ شوہر کی ناشکری ہو کر کفر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کھانے کے انتظار میں کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکاوٹ سے نیند آ گئی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کھانا لائی اور انہیں سوتے ہوئے پایا
جگایا اور کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے لیے کھانا جائز نہیں کیونکہ میں سو چکا ہوں اور سونے کے بعد کھانا جائز نہیں۔ اگلے دن پھر مزدوری کی، عرب کی گرم بھوک کی شدت، موسم کی حدث کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو اسی وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دوڑا اور سیاہ دوڑے سے صبح کے وقت پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ ایسے ہی رات کو اپنی بیویوں سے قربت کی اجازت ابتدا میں نہیں تھی اور بعض صحابہ اکرام سے یہ فعل سرزد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، أُحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَ الصِّيَامُ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مجامعات حلال کر دی گئی۔ تو حضرات گرامی، روزہ کی 3 اقسام ہیں، روزے کی 3 اقسام ہیں، فرضی، نفلی اور وصلی۔ روزہ فرضی وہ ہے جس کو چھوڑنے سے اس کی قضا اور توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ لہذا اگر فرضی روزہ قضا ہو جائے تو اسے غیر رمضان میں پورا کرنا یہ واجب ہے، لیکن اس کا ثواب رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے چھوٹنے ہی نہ پائے۔ جب انسان یہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر رمضان مبارک کا فرضی روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ پیدل پہ 60 روزہ رکھنا ہے، یعنی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے، یا تو ایک غلام آزاد کرنا یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عالیہ میں اچانک ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو غلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ پائے در پہ مسلسل 60 روزے رکھ لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی بھی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا جس میں کھجوریں تھی بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانے لانے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صاحب کی جگہ ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحب یہ کھجوریں لے جا اور انہیں 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے کھجوریں لی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ سے زیادہ پورے مدینہ میں فقیر کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کی دھاڑیں ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ چاہتا ہے دینا بھی کچھ نہ پڑے اور کام بھی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سائل یہ کھجور لے جا اپنے اہل و عیال کو کھلا خود بھی کھا تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا دنیا کا کوئی مولوی دنیا کا کوئی مفتی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے اختیار سے کسی کو یہ مذکورہ 3 کفاروں کے علاوہ چوتھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا مگر آمینہ کے در یتیم کو یہ چوتھی بات اپنے اختیار سے فرمانے کا حق حاصل ہے. پونجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے پونجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالی کو مختار بنا. تو حضرت روزہ کی دوسری قسم ہے نفلی روزہ. یہ روزہ رکھ کر توڑنے سے اس کی قضا لازم ہوتی ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. جیسے نظر کا روزہ ایام 20 کا روزہ عاشورہ کا روزہ شوال کے 6 روزے یہ سارے روزے نفلی ہیں. اور تیسرا ہے وصلی روزہ کہ بغیر کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا وصلی روزہ کہلاتا ہے. سیاہ سیتا میں کہ مختلف روایت میں سیاہ میں مثال کا ذکر موجود ہے. توجہ چاہوں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھنے سے منع فرمایا. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصلی روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے. اے میرے صحابہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں کوئی صداقت کا تاجدار ہے. اے میرے صحابہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں کوئی عدالت کا سر سوار ہے. اے میرے صحابہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں سے کوئی سخاوت کا علمدار ہے. اے میرے صحابہ یہ ٹھیک ہے کہ تم میں سے کوئی حیدر کا دار ہے مگر تم میری مثل نہیں ہو. اور یہ ملا کہتا ہے کہ بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے اور حضور بشر میری طرح ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باغ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں. معلوم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہنا اور یہ کہنا کہ میرے بھی 2 ہاتھ ہیں نبی کی بھی 2 ہاتھ ہیں میرے بھی 2 پیر ہیں نبی کی بھی 2 پیر ہیں فرق ہے. حضرات گرامی غلط اور سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے کہ جو تاجدار بریلی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین رحمت اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ تیرا مسند راز عرش بنی تیرا مسند راز عرش بنی تیرا محکم راز روح امین تو ہی سرور 2 جہاں شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرات ابراہیم توجہ چاہوں گا ساری کائنات کے ولی حضرت علی کی مثل نہیں. ساری کائنات اور حضرت علی حضرت ابو بکر کی مثل نہیں. ساری کائنات اور ابو بکر کسی نبی کی مثل نہیں. ساری کائنات اور تمام نبی آمینہ کے لال کی مثل نہیں. تو ہی سرور 2 جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرات گرامی میں آج کرم تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان والے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حکم ہی ایمان والوں کو ہے بے ایمانوں کو تو حکم ہی نہیں. ارے مومن تو رہے مومن. اگر روزہ کا احترام کوئی مجوسی کرے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. بخارا شہر میں ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک زور سے تماشا مارا کہ وہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھا رہا تھا. جب وہ مجوسی فوت ہوا تو بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جو احترام رمضان میں اپنے بیٹے کو ایک تپڑ مارا تھا اس کی وجہ سے بوقت موت مجھے ایمان اور بعد از موت مجھے جنت مل گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے.
اور قرآن شفاعت کریں گے. تو حضرات اکرامی روزہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ اے مولا گرمی کی شدت موسم کی حدث میں اس بندے نے مجھے اپنے سے جدا نہیں کیا, آج میں اسے کیسے جدا کروں, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو قرآن عرض کرے گا یا اللہ سردی کی طویل راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آدھی رات کے نوافل میں یہ مجھے تلاوت کرتا رہا, یا اللہ آج میں اسے تنہا کیسے چھوڑ دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا, اور ان دونوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اور وہابی اللہ کہتا ہے کہ جو کسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع مانے وہ پکا مشرک. مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب فقہ الایمان میں لکھا, اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے. اب آپ کی مرضی ہے کہ وہابی اللہ کی مانے یا رسول اللہ کی مانے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے. اب وہابی دیوبندی اسی آیت کو پڑھ کر شفاعت کا منکر ہوتا ہے, کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, کوئی سفارش نہیں کر سکتا, مگر آیت کا اگلا حصہ ہضم کر جاتا ہے الا بإذنہ, مگر اس کی اجازت کے ساتھ. حالانکہ آیت کے اگلے جملے نے بتایا کہ جسے اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. اور سیاستہ کی حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے. کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ. پہلے انبیاء, دوسرے علماء, تیسرے شہداء. اب یہ وہابی لوگ شفاعت کا انکار کر کے 3 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے. پہلا نبوت انبیاء کا دشمن, دوسرا عصمت علماء کا دشمن, اور تیسرا شان شہداء کا دشمن. اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ہمیں دیا. آپ نے فرمایا گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا, گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دلہا نبی ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دلہا نبی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے اور قرآن کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.